موٹر وے M5 پر آئل ٹینکر اور مسافر بس میں تصادم، 20 افراد جھلس کر جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک قرار۔ بس لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثہ جلال پور پیروالا انٹرچینج کے قریب تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث بس نے آئل ٹینکر کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ تصادم کے بعد بس اور آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ بس کے شیشے ٹوٹنے سے 6 افراد باہر نکلے، دیگر بس کے اندر ہی آگ میں پھنس گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو بس کی باڈی کاٹ کر نکالا گیا۔ نشتر اسپتال اور جلال پور پیروالا کے طبی مراکز پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مسافروں کا تعلق کراچی اور حیدرآباد سے تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم اور سیاسی قائدین کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ سکھر میں روہڑی قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثہ، تیز رفتاری کے باعث بس الٹ گئی، 4 خواتین اور 2 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ ایدھی رضاکار اور موٹر وے پولیس کے اہلکار جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ امدادی سرگرمیاں جاری، زخمیوں کو تعلقہ ہسپتال روہڑی منتقل کر دیا گیا۔ ملک کے دیگر علاقوں میں ٹھیک ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ سانگھڑ میں تیز رفتاری کے باعث 2 مزدوں میں تصادم، 2 افراد جاں بحق۔ قصور میں رکشہ الٹنے سے 10 بچے زخمی۔ ناروال میں نجی کالج کی گاڑی الٹنے سے 11 طالبات زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں زیر تعمیر 4 منزلہ عمارت گر گئی، ملبے تلے دبنے سے 1 مزدور جاں بحق، 10 زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق مزدور کی شناخت 27 سالہ زریام کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے عمارت میں ہی رہائش پذیر تھے۔ عمارت کے گراؤنڈ فلور پر موجود کئی رکشے بھی تباہ۔ ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری، سندھ رینجرز کے جوان بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ بلڈنگ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف، کمزور بنیادوں پر اضافی فلورز ڈالے جا رہے تھے۔ عمارت کا ایک بلڈر شعیب دبئی میں موجود، دوسرے پارٹنر کی تلاش جاری۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا، پاکستان میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے اضافہ کر دیا۔ نئی قیمت 233 روپے 91 پیسے فی لیٹر۔ لائٹ ڈیزل آئل 43 پیسے مہنگا، فی لیٹر قیمت 191 روپے 75 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 51 پیسے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پیٹرول کی عدم دستیابی۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپس پر ذخیرہ ختم ہو چکا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز پمپ کو سپلائی نہیں دے رہی۔ قیمتوں میں اضافے کے اعلان کے بعد سپلائی روکنے کا کوئی جواز نہیں۔ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات پر 1 روپیہ بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ جو قیمتیں بڑھی ہیں یا کم ہوئی صرف PSO کی خرید کے مطابق تبدیل ہوئی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ٹویٹ، کہتے ہیں میں آسان ہدف ہوں لیکن جانتا ہوں کہ ملک کے ساتھ مخلص ہوں، اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کام کر رہا ہوں، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ مریم نواز کہتی ہیں میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی۔ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ مفتاح اسماعیل عوام کو دھوکہ دینا بند کریں، عوام کو بتائیں کہ آپ نے پچھلے مہینوں میں زیادہ مارجن پر ضرورت سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات درآمد کی۔ PTI رہنما حماد اظہر کا جوابی وار، کہا کہ مسلط حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ میں بھی غفلت دکھائی۔ پچھلے 2 ماہ میں مہنگے دام اور بلند مارجن پر ضرورت سے کہیں زیادہ تیل امپورٹ کیا گیا۔ پھر تیل کی قیمت بینکوں نے مہنگے ڈالر ریٹ پر روپے میں وصول کی۔ ذرائع کے مطابق اس وقت کے کچھ کارگوز میں مارکیٹ ریٹ سے بھی 8 روپے اضافی دیے گئے۔ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق درخواست میں بڑی پیش رفت، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی درخواست منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیشن جج کو جسمانی ریمانڈ کی نظر ثانی درخواست دوبارہ سننے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے آرڈر کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے۔ سیشن جج درخواست سن کر اس کا میرٹ پر فیصلہ کریں۔ آج ہی جسمانی ریمانڈ پر دوبارہ جائزے کی درخواست سیشن کورٹ میں سنی جائے۔ فریقین سیشن جج کے پاس پیش ہو کر دلائل دیں۔ عدالت میں شہباز گل کی اخراج مقدمہ کی درخواست پر بھی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے IG، SSP، SHO تھانہ کوہسار اور مجسٹریٹ کو نوٹس جاری کر دیے، فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم۔
پی ٹی آئی ارکان کے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست قومی اسمبلی اسپیکر سیکریٹریٹ درخواست سے لاعلم۔ عدالت نے موقف اختیار کیا کہ ہمارے پاس ابھی تک درخواست کی کاپی نہیں آئی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ساری دنیا کو اس درخواست کے حوالے سے پتہ ہے، ماں سوائے اسپیکر سیکریٹریٹ کے۔ عدالت کو بتایا جائے کہ استعفے منظور ہوئے تو الیکشن کرائے، نہیں کرائے تو بھی بتائے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری سے استفسار کیا کہ آپ 9 حلقوں میں الیکشن رکوانے کیوں آئے ہیں؟ فیصل چودھری نے بتایا کہ ہم صرف 9 حلقوں پر نہیں بلکہ 123 حلقوں پر الیکشن چاہتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے استدعا کی کہ شو کاز نوٹس کی حد تک کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ بھی لارجر بینچ ہی دیکھے گا۔ عدالت نے کیس لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی۔ چودھری شجاعت کو پارٹی صدارت سے ہٹانے اور انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق سماعت۔ پرویز الہی کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا دیا۔ موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کا کیس سننے کا اختیار نہیں، دلائل دے کر ثابت کریں کہ الیکشن کمیشن اس کیس کو کیسے سن سکتا ہے۔ ہم نے الیکشن کا آرڈر چیلنج کیا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ بغیر درخواست دیے آپ کسی بھی بات پر دلائل دینا چاہتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ وکیل نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کی درخواست جمع کرا دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ پہلے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ آپ درخواست کی کاپی دوسرے فریق کو بھی دے دیں، پھر اس پر دلائل سنیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ایک اور لانگ مارچ کا اشارہ، کہتے ہیں آرمی چیف سے اب میری کوئی بات نہیں ہوتی۔ پاک فوج اور پی ٹی آئی میں تصادم کرانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جی این این کو خصوصی انٹرویو نیوز ایج ود فریحہ ادریس میں گفتگو کے دوران مزید کہا، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چیف الیکشن کمشنر لگایا۔ حکومت کا اگلا پلان میری کردار کشی ہے، مجھے نااہل کروا کر نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے خلاف بیان دینے کے لیے شہباز گل پر تشدد کیا گیا۔ شہباز گل نے غلط بیان دیا لیکن جو ظلم کیا گیا وہ بھی درست نہیں۔ میری جان کو خطرہ ہے، کچھ ہوا تو پہلے سے ریکارڈڈ ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا۔ 1,71,000 کیوسکس سے زائد کا ریلا پاکستان پہنچ گیا۔ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ تیز، سیلاب کی وارننگ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دریائے راوی میں درمیانے سے اونچی سطح کے سیلاب کا خدشہ۔ گجرانوالہ، لاہور اور ملتان ڈویژن میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دریائے راوی، دریائے اوج، نالا بئیں اور بنستر میں سیلابی صورتحال۔ جلالہ کوٹ نینا میں ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، تونسا، راجن پور، جھنگ میں سیلاب، سینکڑوں دیہات اور چھوٹی بستیاں زیر آب، زمینی رابطے منقطع۔ راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں سے سیلابی پانی آنے لگا۔ 1,25,000 کیوسک کے سیلابی ریلوں نے درجنوں بستیوں کو ڈبو دیا۔ کئی شہروں کا راجن پور سے زمینی رابطہ منقطع۔ تونسا شریف کی درجنوں بستیوں میں گھر منہدم، فصلیں تباہ۔ انڈس ہائی وے پر کٹاؤ، نالا سنگھڑ بپھر گیا۔ قریبی علاقوں میں الرٹ جاری، داجل جام پور کا رابطہ کٹ گیا۔ ظفروال میں نالا ڈیک میں درمیانے درجے کا سیلاب، نارووال کے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سیلاب سے تباہال بلوچستان میں ایک بار پھر بارشیں شروع۔ کولو میں سیلاب سے درجنوں دیہات زیر آب، رابطہ سڑکیں بہہ جانے سے رابطہ منقطع، ندی نالے بپھر جانے سے پانی آبادیوں میں داخل۔ اوریانی، تمیلی اور کلی نہال خان میں سینکڑوں مکانات زمین ہو۔ سبی کی تحصیل لہڑی سے 1 درجن سے زائد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ سینکڑوں مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بااختیار ریلوے ٹریک کا 1 کلومیٹر سے زائد حصہ سیلابی ریلے سے متاثر۔ بولان اور جعفر آباد ایکسپریس کو سبی میں روک دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق اموات کی تعداد 196۔ صوبے میں 21,542 مکانات کو نقصان پہنچا۔ سیلابی ریلے 18 پل بہا لے گئے۔ 1,07,300 مال مویشی ہلاک۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور، تحریک انصاف کے ڈکلیریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ گزشتہ اجلاس میں وزارت قانون کو ڈکلیریشن بنانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ برطانیہ سے نجی ہاؤسنگ اسکیم کی رقوم کی واپسی سے متعلق رپورٹ پیش، 35 ہارڈ شپ کیٹیگری کی ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر غور، ای سی سی اور لیجسلیٹو کیسز کے فیصلوں کی توثیق بھی ایجنڈے میں شامل۔ ڈالر کی قدر گرنے کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز میں ڈالر 98 پیسے سستا 213 روپے پر ٹریڈ کرنے لگا۔ گزشتہ روز ڈالر 213 روپے 98 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان اور ہالینڈ آج پہلے ون ڈے میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ کے ڈیبیو کا امکان، قومی کھلاڑیوں کی روٹرڈیم میں پریکٹس۔ اوپنر بلے باز امام الحق نے جی این این سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ہالینڈ میں موسم اتنا ٹھنڈا نہیں ہے، حریف ٹیم سے جیتنے کے لیے اپنی بہترین کرکٹ کھیلنی ہوگی۔ مظفر آباد میں کشمیر پریمیئر لیگ کے سنسنی سے بھرپور مقابلے جاری، میزبان مظفر آباد ٹائیگرز نے رابلہ کوٹ ہاکس کو جیت کے لیے 155 رنز کا ہدف دے دیا۔ مظفر آباد ٹائیگرز نے پہلے بیٹنگ کرتے 8 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں رابلہ کوٹ کی بیٹنگ جاری۔ اور برے صغیر پاک و ہند سمیت دنیا بھر میں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے عظیم قوال، موسیقار و گلوکار استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے پچھڑے 25 برس گزر گئے۔ نصرت فتح علی خان قوالی اور لوک موسیقی میں اپنی پہچان آپ تھے، وہ اپنے فنی کریئر کے عروج پر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ نصرت فتح علی خان نے قوالی کے 125 آڈیو البمز ریلیز کیے جو عالمی ریکارڈ بھی ہے۔